بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ کیا ہوا؟ میں نے اس کی ٹوڑی کو ہاتھ سے اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں لرزتے موتی اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ دل کے آبگینے پہ کہیں چوٹ لگی ہے۔ کیا ہوا؟ یہ رونا کس بات کا؟ مجھے واقعی معلوم نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں کی یہ فضول خرچیاں کس بات پر ہو رہی ہیں۔ کچھ نہیں، اس نے اتنی آہستہ کہا کہ میں بمشکل ہی سن پایا تھا۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر یہ بین کیوں ڈال رہی ہو؟ میرے لہجے میں ہلکی سی تلخی اتر آئی۔ پھپھو بتا رہی تھی تم نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے اس پہ نظریں گاڑ کر درشتی سے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک شکوہ کناہ نظر مجھ پہ ڈالی اور پھر سر جھکا لیا۔ آنسو اب اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ اچھا سوری، مجھے لگا میرے رویے نے اسے ہرٹ کیا ہے۔ چلو کھانا کھا لو۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا تو وہ چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ تم بہت کنجوس ہو۔ میرے پیچھے چلتے چلتے اس نے دھیرے سے کہا تو میں چونک گیا۔ میں نے کیا کنجوسی کی ہے؟ اچانک رک کر میں نے مڑ کر پوچھا۔ وہ جو کسی فرمانبردار بچے کی طرح سر جھکائے میرے قدموں پہ قدم رکھتی چلی آ رہی تھی، خود کو روک نہ سکی اور ٹھا کر کے مجھ سے ٹکرائی۔ بٹن کھول کر چلتے ہیں، میں نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا پتا تم کھمبے کی طرح اچانک رستے میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ شرمندہ سی ہو کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اپنی بڑی سی چادر کو اس نے مزید مضبوطی سے جکڑ لیا۔ کون سی کنجوسی کی میں نے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے دوبارہ پوچھا۔ مجھے چوڑیاں نہیں لے کر دیں تم نے؟ اس نے سر اٹھا کر ڈرتے ڈرتے میری طرف دیکھا اور پھر پیشانی پر پڑے بل دیکھ کر فوراً جھکا لیا۔ بے ساختہ میرے منہ سے کہا نکلا تھا، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اس نے سپاٹ سے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ امی نے کہا تو تھا کہ لے لو، پھر کیوں نہیں لی تم نے؟ میں نے اسے گھورا۔ تم سے لینی تھی، تمہارے پیسوں سے۔ مجھے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی۔ کیوں میرے پیسے سے ہی کیوں؟ عجیب ضد ہے۔ یہ ضد نہیں ہے، اس نے تعصب سے کہا اور میرے قریب سے گزر کر چلی گئی۔ میں جانتا تھا یہ اس کی ضد نہیں بلکہ محبت ہے، مگر مجھے اس سے محبت نہیں تھی اور نہ کبھی ہو سکتی تھی۔ درباروں پہ منت کے دیے جلانے والی گاؤں کی ایک مڈل پاس لڑکی قطعی میری محبت نہیں ہو سکتی تھی۔ سمرین نام تھا اس کا، وہ میری پھپھو ذات تھی۔ سندھ کے کسی دور دراز گاؤں میں رہتے تھے۔ میں لڑکپن میں صرف ایک بار وہاں گیا تھا۔ امی ابو 2-4 سال بعد کبھی چکر لگا لیتے تھے، مگر پھپھو گرمیوں کی چھٹیوں میں ہر سال اپنے بچوں سمیت ضرور آتی تھیں۔ بچپن سے ہی مجھے کبھی بھی ان کے لیے آنے کی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے بچے میرے کھلونوں سے کھیلتے تھے، جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ مل بانٹ کر کھانا مجھے پسند نہیں تھا، یا شاید مجھے کسی نے سکھایا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا اور شاید اسی لیے جو کچھ بھی تھا میں اسے صرف اپنا سمجھتا تھا، کسی دوسرے کا اس پہ کوئی حق نہیں تھا۔ سمرین بہن بھائیوں میں سب سے بڑی اور مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ یہ بچپن سے ہی خاموش طبع سی تھی، کوئی چیز دے تو لے لیتی ورنہ نہیں، کبھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کرتی تھی۔ لڑکپن کی عمر سے وہ میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ جب بھی آتی گھر کے سارے کام کرتی اور خاص طور پر میرے کمرے کو صاف ستھرا رکھتی۔ وہ جب واپس جاتے تو امی اپنے پرانے کپڑے اور کچھ دوسری پرانی چیزیں ان کو دے دیتی۔ بھائی اور بھابھی کی طرف سے ملنے والی پرانی چیزیں بھی پھپھو خوشی سے قبول کر لیتی تھیں۔ میں لڑکپن میں جب ایک بار ان کے گاؤں گیا تھا تو سمرین بہت خوش ہوئی تھی۔ مجھے ساتھ لیے وہ کھیتوں کی طرف چلی جاتی اور دیر تک گھماتی رہتی۔ اپنے کزنز کو بتاتی کہ یہ سائم ہے، میرے ماموں کا بیٹا، بہت بڑے شہر میں رہتے ہیں، ان کے پاس گاڑی بھی ہے۔ شاید اس طرح وہ اپنے کزنز کو مرعوب کرنا چاہتی تھی۔ پھر کچھ وجوہات کی بنا پر پھپھو 4-5 سال نہیں آ سکی اور نہ ہی امی ابو ان سے ملنے گئے۔ فون پر بات تو ہو جاتی تھی جس سے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ ٹھیک ہیں۔ پھپھو پورے 5 سال بعد آئی تھیں۔ ان کے ساتھ سمرین اور ان کا ایک بیٹا بھی آیا تھا۔ ہمارے شہر میں پھپھا کے رشتے دار تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ پھپھو ان کی شادی میں آئی تھی۔ شادی والے گھر جانے کی بجائے وہ سیدھا ہمارے گھر آئی تھیں۔ پھپھو ہمیشہ کی طرح سب سے بڑی محبت سے ملی، مجھے تو دیر تک اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ ماشاءاللہ میرا سائم تو جوان ہو گیا ہے، انہوں نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ سمرین پہ نظر پڑی تو وہ پلٹنا بھول گئی۔
मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी प्यारी हो जाएगी। मेरे ज़हन के किसी गोशे में तो अब भी वही पुराने से कपड़े पहने खामोश सी समरीन थी। कपड़े तो अभी उसने आम से ही पहन रखे थे, मगर उसके जिस्म पर हरगिज़ आम नहीं लग रहे थे। कुछ लोग कोई चीज़ पहनते हैं तो अच्छे लगने लगते हैं, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो कोई चीज़ पहन ले तो वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। तुम समरीन हो? मैंने उससे पूछा। जाने मेरे अंदाज में ऐसी क्या बात थी कि वो शर्मा सी गई। इतनी जल्दी भूल गए तुम मुझे? उसने सर झुकाकर अजीब से अंदाज में शिकवा किया। नहीं, भूला तो नहीं था, बस ज़रा तस्दीक कर रहा था। मैंने कहा तो उसके चेहरे पर हया के रंग फैल गए और आंखों में चमक उभरी। चलो शुक्र है, ज़ेरे लब कहा गया। मैं उसके करीब था इसलिए सुन लिया। शादी में वो सिर्फ बारात वाले दिन ही गई थी, बाकी के सारे दिन उसने हमारे घर में गुजारे थे। फूफो का इरादा अभी मज़ीद कुछ दिन यहाँ रहने का था और मैं अच्छी तरह जानता था कि इस इरादे के पीछे समरीन का हाथ है। उसने ही फूफो को चंद दिन रुकने का कहा था। एक दिन उसने फूफो से कहा कि ये वो दरबार पर जाना चाहती है और फूफो ने मुझे कह दिया कि हमें दरबार पर ले चलो। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, मगर मैं फूफो को इनकार न कर सका। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उनको लेकर दरबार पर पहुंच गया। फूफो के कहने पे अम्मी भी साथ आई थी। दरबार के अहाते में पहुंचते ही समरीन ने अपने जूते उतार दिए। मैं हंसा तो उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। वो लड़कपन में भी कई बार यहाँ आ चुकी थी और जब भी आती थी दरबार के अहाते में नंगे पांव दाखिल होती। मैं इस बात पर उसका मजाक उड़ाता था और वो हमेशा एक ही बात कहती, ये नेक बुजुर्ग है, इनका एहतराम करना चाहिए। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर दोस्त की कॉल आ गई। मैंने वहीं रुककर कॉल रिसीव की और आगे जाने की बजाय वापस पलट आया। वो लोग काफ़ी देर बाद वापस आए। हम गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि एक चूड़ी फरोश आ गया। अम्मी और फूफो ने उसे रोक लिया और चूड़ियाँ देखने लग गई। साए, मुझे भी चूड़ियाँ ले दो। अम्मी और फूफो को मसरूफ़ देकर उसने धीरे से मुझे कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अम्मी ने समरीन को मुखातिब करके कहा कि वो भी अपने लिए चूड़ियाँ पसंद करे। अच्छा मामी, समरीन ने कहा और साथ ही मुझसे फिर फरमाइश कर दी, साइम तुम ले दो ना मुझे। उसने इल्तिजाइयत से अंदाज में कहा, जाओ ले लो, अम्मी बुला तो रही हैं। मैंने बेरुखी से कहा तो वो खामोश हो गई। अम्मी ने दोबारा उसे कहा तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि उसने पहले ही बहुत चूड़ियाँ पहन रखी हैं, मज़ीद की गुंजाइश ही नहीं है। मगर मैं जानता था कि उसने इसलिए इनकार किया है कि चूड़ियाँ मैंने उसे लेकर नहीं दी और मेरी अना को ये गवारा ही नहीं था कि उसके कहने पे मैं उसकी ये ज़िद या फरमाइश पूरी करता। कुछ दिन बाद वो वापस चली गई। इसके बाद वो कई बार आई और जब भी आती हस्बे आदत दरबार पे ज़रूर जाती थी। एक बार वो पूरे 2 माह हमारे घर रही। इन 2 माह में वो न जाने कितनी दफ़ा दरबार पे गई थी। मैंने पूछा था कि वो दरबारों पर क्यों जाती है। बोली, मन्नत के दिए जलाती हूँ। मन्नत के दिए? मैं हैरान हुआ। कहने लगी, तुम नहीं समझ सकते साइम, ये दिल के गंजलिक हैं, दिमाग से नहीं सुलझेंगे। अच्छा बताओ तो सही, क्या मन्नत मांग रखी है? मुझे तजस्सुस हुआ, पता तो चले क्या मांगती है। मैंने हमेशा बस एक ही मन्नत मानी है और एक ही दुआ मांगी है, जो मेरा इश्क है वो मेरा नसीब हो जाए, और अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो भले वो किसी और का हो जाए, मगर उसके सिवा मैं किसी और के नसीब में ना लिखी जाऊं। अजीब मन्नत थी, अजीब दुआ थी। तुम्हारा अपना ही फ़लसफ़ा है। मैं हंसकर तंज करने लगा। मुझे लगा था कि कहेगी कि मैं तो बस तुमको मांगती हूँ। अगर वो ऐसा कह देती तो मेरी अना को ज़रा सी तस्कीन मिल जाती, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत तो थी नहीं। अलबत्ता मेरी अना ये चाहती थी कि वो मेरे आगे पीछे फिरे, मुझे कहे मुझे तुमसे इश्क है और मैं उसे इग्नोर करता रहूं। अजीब सी खुदगर्ज सी सोच थी मेरी, अजीब सी ख्वाहिश। शायद इसके पीछे उसका अनपढ़ और गरीब होना बड़ी वजह थी, क्योंकि बचपन से मैं उसे मांगे तांगे के पुराने कपड़ों में देखता आ रहा था और मुझे दुनिया की हर चीज़ मुयस्सर थी। शायद इसी एहसास से बरतरी की वजह मुझे इससे मोहब्बत तो दूर की बात हमदर्दी भी नहीं हुई। अगरचे समरीन की हर अदा से वाज़ेह होता था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मगर उसने आज तक कभी मुझसे कहा नहीं था और मेरी ज़िद थी कि वो मुझसे कहे और मैं ऐसे इनकार करूं। एक बार उसने मुझसे फरमाइश की कि मैं उसे झंग में मौजूद पीर के दरबार पर ले जाऊं। कहने लगी, मैंने बहुत से दरबार देखे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार हीर के दरबार पे जाऊं। आखिरी ख्वाहिश। मैं हंसकर कहा, क्या करोगी वहां जाकर? तुमने
دیا ہی جلانا ہے وہاں جا کر یہیں جلا لو، میں نے صاف جواب دیا۔ میں بھلا کیسے اس کی فرمائش پوری کر دیتا، ویسے بھی میرا اس سے ایسا تعلق ہی نہیں تھا کہ وہ جو بھی کہتی میں پورا کر دیتا۔ میں اسے جتانا چاہتا تھا کہ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آخری سمجھ کر ہی صحیح، زندگی میں ایک خواہش تو پوری کر دو۔ اس نے اپنے مخصوص دھیمے سے لہجے میں گویا التجا کی۔ پتہ ہے مجھے ہیر سے بہت عقیدت ہے، ایک بار اس کے دربار پہ دیا جلا کر اس کے جیسے نصیب کی منت مانگنا چاہتی ہوں۔ اسے تو اس کا عشق ملا ہی نہیں تھا، میں نے ہنس کر گویا اسے آگاہ کیا۔ میں جانتی ہوں مگر وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ صرف اپنے رانجھے کی تھی اور آج بھی اسی کے ساتھ ہے۔ محبت والوں کے لیے اس سے اچھا نصیب اور کیا ہوگا؟ تم لے جاؤ گے نا مجھے؟ بات ختم کرتے ہی اس نے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ نہیں، مجھ سے اتنا سفر نہیں ہوتا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا اور اسے حیران پریشان چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ 4-6 ماہ میں ہمارے گھر چکر ضرور لگاتی تھی، وہ جب واپس جانے لگتی مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت ضرور دیتی تھی اور میرا ہر بار ایک ہی جواب ہوتا تھا، ٹائم ملا تو دیکھوں گا۔ میرے جواب سے وہ بجھ سی جاتی۔ ایک بار پھوپھو نے ابو سے دبے لفظوں میں میرے اور سمرین کے رشتے کی بات کی۔ ابو نے امی سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابو نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی امی کی طرفداری کی۔ میں جانتا تھا ابو خانہ پوری کر رہے ہیں، ورنہ دل سے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ سمرین اس گھر کی بہو بنے۔ امی کی طرح اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ان کا خواب بھی ایک پڑھی لکھی اور امیر خاندان سے رشتہ لانے کا تھا، جہاں گن کی بجائے دھن کو ترجیح دی جاتی ہے، وہاں سمرین جیسی لڑکیوں کو کون پوچھتا ہے، بھلے وہ صورت اور سیرت میں بہترین ہی کیوں نہ ہو۔ امی نے میرے لیے اپنی بہن یعنی میری خالہ کی بیٹی کمل پسند کر رکھی تھی۔ کمل مجھے بھی پسند تھی اور میں جانتا تھا کمل بھی مجھے پسند کرتی ہے، اس نے کئی بار اس کا اظہار بھی کیا تھا۔ کمل مستقبل کی ڈاکٹر تھی اور ہم سے بھی زیادہ امیر خاندان سے تھی۔ کمل میں وہ سب خوبیاں موجود تھیں جو میں اپنی ہونے والی جیون ساتھی میں چاہتا تھا۔ جدید دور کے ہر فیشن کو اپنائی وہ ایک ماڈرن لڑکی تھی۔ اگرچہ کمل سمرین جتنی حسین نہیں تھی مگر کسی بھی طرح اس سے کم نہیں لگتی تھی، کیونکہ مصنوعی ہی صحیح پیسہ انسان کی خوبصورتی بڑھا دیتا ہے، ایسا ہی کچھ کمل کے معاملے میں تھا۔ امی نے خالہ سے بات کی اور انتہائی دھوم دھام سے ہماری منگنی کر دی گئی۔ شادی کمل کے ڈاکٹر بننے کے بعد ہونا طے پائی تھی۔ منگنی میں پھوپھو اور سمرین بھی آئی تھی۔ میں سمرین کے دل کا حال اس کے چہرے سے پڑھ سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سمرین منگنی میں صرف کمل کو دیکھنے آئی ہے، شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں جس کا نصیب بنا ہوں اور جو میرے نصیب میں لکھی گئی ہے وہ مجھ سے کس لحاظ سے برتر ہے۔ کمل اور کچھ نہ صحیح مگر تعلیم اور پیسے میں سمرین سے ضرور برتر تھی۔ سمرین نے مجھے گھڑی گفٹ کی تھی۔ مبارک ہو صائم، اس نے حسب عادت نظریں جھکا کر دھیمے سے کہا، تمہارے لیے کمل جیسی ہی لڑکی ہونی چاہیے تھی، تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگ رہی ہے، یعنی اس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ میرے قابل نہیں ہے، تم بھی کوئی اپنے جیسا لڑکا دیکھ کر شادی کر لو۔ میں نے اسے طنزیہ مشورہ دیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں چھپا شکوہ بتا رہا تھا کہ اس نے میرا طنز محسوس کیا ہے۔ کچھ مہینوں بعد مجھے پتا چلا سمرین کی منگنی ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر زندگی میں پہلی بار مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا، جیسے مجھ سے میری کوئی چیز چھین گئی ہو۔ میں اس احساس کو کوئی نام نہیں دے سکتا۔ ہمارے گھر سے کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ پھوپھو نے فون کیا تو امی نے مصروفیت کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی۔ سمرین نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی، میں نے اپنے جیسا چنا ہے، محبت کرنے والا۔ تم منگنی پر تو نہیں آئے مگر شادی پر ضرور آنا، یہ میری خواہش ہے اور ہو سکے تو اسے آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دینا۔ اس کے بعد میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ اچھا، دیکھوں گا، میں نے مخصوص جواب دہرایا۔ پھر پتا چلا اس کی شادی ہے۔ سمرین نے شادی سے 10-12 دن پہلے مجھے فون کر کے کہا کہ شادی میں ضرور آنا، میں اپنی زندگی میں دوسری بار اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد وعدہ کرتی ہوں کبھی آنے کو نہیں کہوں گی اور نہ کبھی تمہیں نظر آؤں گی۔ میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اگر مجھے کوئی ضروری کام نہ ہوا تو ضرور آؤں گا۔ 5 دن بعد ابو کو کال آئی کہ سمرین کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابو نے مجھے فون کیا اور فوراً تیار ہونے کو کہا۔ یہ سن کر میں جیسے سکتے میں آ گیا۔ میری انا کے سارے بت منہ کے بل زمین پر آ گرے، آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں نے ہر چیز دھندلا دی تھی۔ میں زندگی میں شاید پہلی بار رویا تھا۔ سمرین کو دفن کرتے ہی میرا ضبط جواب دے گیا
قبرستان میں سب کے سامنے میں پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ پھپھو نے بتایا کہ وہ اپنی شادی کے لیے کپڑے لینے گئی تھی۔ روڈ کراس کرتے ہوئے گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اسے ہسپتال لے جانے کو بھی موقع نہیں ملا تھا۔ میں پھپھو کے گھر میں کسی بے چین روح کی طرح چکراتا پھرتا تھا۔ میں اس کے گھر دوسری بار آیا تھا مگر وہ نہیں تھی جس کے لیے آیا تھا۔ سمرین اگر ہوتی تو شاید میں نہ آتا، مگر جیسے بھی سہی مجھے بلا ہی لیا تھا اس نے۔ واپس آتے ہوئے اس کی چھوٹی بہن نے پرانی سی ایک کاپی مجھے تھما دی۔ کہنے لگی، سائم بھائی، یہ آپ کی ڈائری ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو لے جائیں۔ میں نے وہ لے لی اور گھر پہنچتے ہی اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈائری کیا تھی؟ اسکول میں استعمال ہونے والی پرانی سی ایک کاپی تھی جس پر اس کے احساسات اور جذبات لکھے ہوئے تھے۔ پہلے صفحے پر ڈبل ایس لکھا ہوا تھا جس کا ایک ہی مطلب بنتا تھا، سمرین سائم۔ بے ساختہ میں نے اس پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے بعد ٹوٹی پھوٹی سی اردو میں شعر اور غزلیں لکھی ہوئی تھیں۔ لڑکپن میں جب وہ اس کے گھر گیا تھا تو دن تاریخ لکھ کر اس کا بھی ذکر کیا تھا۔ لکھا تھا، سائم جتنے دن ہمارے گھر رہا مجھے لگا ہر دن میرے لیے عید ہے۔ میں نے عید کی خوشی کبھی محسوس نہیں کی تھی کیونکہ ہمارے پاس ہر عید پہ وہی پرانے کپڑے ہوتے تھے، مگر سائم ہمارے گھر آیا تو مجھے لگا عید کی خوشی ایسی ہی ہوتی ہوگی جیسی میں نے ان دنوں میں محسوس کی ہے۔ پچھتاوا میری نس نس میں بھرنے لگا۔ میں نے صفحہ پلٹا۔ میری خواہش تھی وہ ہمارے گھر آیا کرے مگر وہ دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ مزید لکھا تھا، میں اس سے عشق کرتی ہوں، ویسا ہی عشق جیسا ہیر نے رانجھے سے کیا تھا، مگر ہم بہت غریب ہیں اور محبت غریبوں کے لیے بنی ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے کبھی اپنی محبت کا اظہار سائم سے نہیں کیا کیونکہ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے۔ میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں۔ وہ بہت پڑھا لکھا ہے اور میں مڈل پاس ہوں۔ کچھ بھی تو ایسا نہیں جس کی بنا پر وہ مجھ سے محبت کرے سوائے میری محبت کے۔ مجھے اتنا یقین تو ضرور ہے کہ سائم سے کوئی مجھ جیسی محبت نہیں کر سکتا، مگر سائم کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں اس کے لیے درباروں پہ دیے جلاتی ہوں کہ وہ میرا ہو جائے، اگر نہیں تو میں کسی اور کی نہ ہونے پاؤں۔ اور بھی کئی گلے شکوے تھے جو وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی تو اس نے صفحے پر اتار لیے، مگر لکھنے سے دکھ کم تو نہیں ہوتے نا، وہ تو بانٹنے سے ہوتے ہیں۔ مگر میں نے بانٹنے کی بجائے ہمیشہ اسے دکھ ہی دیے تھے۔ پڑھتے پڑھتے نہ جانے میں کتنا رویا تھا۔ میں نے وہ پرانی سی کاپی اپنے سینے سے لگائی اور بلک بلک کر رو دیا۔ وقت گزرتا رہا، میں آوارہ گردی کرتا رہا۔ شاید ہی کوئی ایسا دربار ہو جہاں میں نہ گیا اور دیا نہ جلایا ہو۔ ہیر کے دربار پہ تو میں انگنت بار جا چکا تھا اور جب بھی جاتا سمرین کی طرف سے دیا ضرور جلاتا تھا۔ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا، بس میں سمرین کی یاد میں ایسا کرتا تھا۔ میں کسی کو پانے کے لیے نہیں بلکہ خود کو جلانے کے لیے منت کے دیے جلاتا تھا تاکہ دیے جلاؤں وہ مجھے یاد آئے اور میں پچھتاوے میں جلوں۔ ایسا کرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں اس کے گھر بھی کئی بار گیا، صرف اس لیے شاید سمرین مجھے معاف کر دے اور میرے دل کی بے چینی اور پچھتاوا کم ہو جائے۔ کمل ڈاکٹر بن گئی تھی۔ امی ابو زور دیتے تھے کہ شادی کر لو، مگر وہ جب بھی شادی کی بات کرتے میں گھر سے نکل جاتا اور پھر کئی کئی دن تک واپس نہیں آتا تھا۔ میرا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ میں کسی اور کا نصیب ہو جاؤں۔ سمرین کی خواہش تو پوری ہو گئی تھی، میں اس کے نصیب میں نہیں تھا، مگر وہ بھی کسی اور کے نصیب میں نہیں لکھی تھی۔ میں کسی اور کا ہو کر اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہم انسان بھی عجیب ہیں، زندہ انسانوں کی قدر نہیں کرتے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں۔